السلام علیکم. پروگرام 45 منٹس کے ساتھ میں ہوں ناہید چودھری. ناظرین، بہت ایک اہم ٹاپک ہے اور ایک ایسی خبر ہے جو بہت اداس کرنے والی ہے، اور ایک ایسی شخصیت ہے جو عہد ساز شخصیت تھی. ان کے حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ کل سے ہی بہت سارے پروگرامز جو ہیں آپ کو پاکستانی میڈیا میں نظر آ رہے ہوں گے، آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے. سید علی شاہ گیلانی صاحب کے حوالے سے اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں. ان کا انتقال ہو گیا پرسوں، اور پھر اس کے بعد کی جو ساری صورتحال رہی وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور 52 برس کی عمر انہوں نے پائی، اور زیادہ تر وقت جو ہے ان کا تقریباً اگر 28 سال کا عرصہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، 28 سے 30 سال کا جو عرصہ ہے، انہوں نے زیادہ تر ان کے جو شب و روز ہیں وہ جیل میں گزرے یا پھر انہیں نظر بند رکھا گیا. لیکن اس کے باوجود ان کی جو شخصیت ہے ان کے حوالے سے یہ کہنا میرا خیال ہے بالکل صحیح ہوگا کہ وہ ایک استعارہ تھے جستجو کا، وہ ایک استعارہ تھے کشمکش کا. اور جس طرح سے انہوں نے جدوجہد کی، بہت کم شخصیات جو ہیں وہ اس طرح سے اتنی استقامت کا مظاہرہ کر پاتی ہیں. 90 کے دہائی میں جب کشمیر موومنٹ کا آغاز ہوا تو اس میں جس طرح سے لوگوں نے انہیں سمجھا اور جس طرح سے لوگ ان کے ساتھ نکلے، اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے جو ایک انسپریشن تھی، وہ ایک بہت بڑی بات ہے. ایسی بہت کم شخصیات ہوتی ہیں جن کے حصے میں یہ ساری پذیرائی آتی ہے کہ ان کی ایک کال پہ پورا کشمیر جو ہے، جموں کشمیر بند کر دیا جاتا تھا اور کوئی شخص گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا اگر ہڑتال کی کال ان کی جانب سے دی جاتی تھی. اتنی بڑی شخصیت کے چلے جانے سے آزادی کی جو موومنٹ ہے اس کو کیا نقصان پہنچا ہے، یہ خلا یقیناً پر نہیں ہو پائے گا. لیکن کس طرح سے اب آگے کی جدوجہد جو ہے اس کو جاری رکھا جائے گا. اور اس کے بعد پھر دوسری بہت اہم جو ڈیولپمنٹ اس کے بعد ہوئی، جس طرح سے انڈین فورسز نے وہاں پر جس قسم کے اقدامات کیے گئے، اور میں بھی جس طرح سے علی گیلانی صاحب دلی سرکار کہتے تھے، اسی طرح سے دلی سرکار نے جو وہاں پر کیا، مودی سرکار نے، کہ جو فوجیں ان کے گھر میں گھس گئیں اور میت کو انہوں نے اپنی تحویل میں لینے کی کوشش کی. یعنی ایک شخص جب وہ زندہ تھا تب تو آپ کے لیے خوف کی علامت تھا ہی، لیکن ان کے مرنے کے بعد بھی ایک ڈیڈ باڈی سے اس قدر خوف، اس قدر وہاں پر ان پر لرزہ طاری تھا کہ آپ ان کے گھروں میں گھس گئے اور وہاں پر جو اپنی میت کو جس طرح سے آپ نے دفنا دیا تاکہ زیادہ لوگ اس میں شریک نہ ہو پائیں. اس سے پہلے جب شہید وانی کا ہم نے دیکھا، جب ہوا تھا برہان وانی کا، تب بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے جنازے میں شریک ہوئے تھے. ابھی بھی یہی کوشش کی گئی کہ زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہ ہو پائے. ہو سکتا ہے کہ جب باہر کا میڈیا اس ساری چیز کو کور کرے گا تو پھر جو اصل چیز جو بتائی جا رہی ہے کشمیر کے حوالے سے کہ یہ انڈیجنس موومنٹ ہے، یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو ساری حقیقت ہے، جو سچائی ہے، وہ دنیا کے سامنے نہ آ جائے. لیکن اس کا کیا امپیکٹ آیا؟ کیا لوگوں نے ویسے ہی دیکھا جیسے وہ دکھانا چاہ رہے تھے؟ آپ نے آج بھی اخبارات دیکھی ہوں گی، آپ نے بہت سارے پروگرامز دیکھے ہوں گے، جس طرح سے دنیا بھر کا میڈیا اس کی کوریج کر رہا ہے اور ملامت کر رہا ہے انڈیا کو. وہ یقیناً جو چیز ہے وہ اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے اس پہ ریاکٹ کر رہا ہے، ہم لوگ کس طرح سے اس وقت ریاکشن دے رہے ہیں اور یہ احتجاج بھی کر رہے ہیں. اور یہ اس وقت کوشش ہے پاکستان کی کہ ان سارے ظلم و ستم کو جو ہے اس کو سمجھا جائے. یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. بہت ریلیونٹ قسم کے لوگ اس وقت میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. ان کا میں آپ سے تعارف کرائے دے دیتی ہوں. میرے دائیں طرف موجود ہیں ارشاد محمود صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے خاص طور پر بہت ہی ریلیونٹ شخصیت ہیں جو اس پر بات کریں گے. آپ کا آج بھی ایک کالم میں نے دیکھا ارشاد صاحب کا. سر آپ کا بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ان کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں الطاف وانی صاحب، حریت رہنما ہیں. سر آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے، اور خاص طور پر اس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے. میرے بائیں طرف موجود ہیں آسمہ قدیر صاحبہ، رکن پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر ہیں. بہت شکریہ آسمہ صاحبہ ہمیں وقت دینے کے لیے. اور ان کے ساتھ نجم ثاقب صاحب موجود ہیں، آپ سابق سفیر ہیں. سر آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے. میں چاہتی ہوں کہ آغاز کر لیتے ہیں ہم آسمہ قدیر صاحبہ سے. آسمہ قدیر صاحبہ، بہت بڑا واقعہ ہوا اور ایک یعنی تاریخ کا ایک باب جو ہے وہ بند ہو گیا، اور جو انسپیریشن ہم نے دیکھی جس طرح سے پوری انہوں نے کشمیری نوجوانوں کو، علی گیلانی صاحب نے جس طرح سے انسپائر کیا اور آزادی کی اس جدوجہد میں لوگ باہر نکلے. اس شخصیت کے حوالے سے میں یہ چاہوں گی کہ سب سے پہلے کچھ الفاظ، کچھ تاثرات کے. یہ بہت بڑا نقصان ہو گیا، بہت بڑا لاس ہو گیا. تھینک یو سو مچ. بات یہ ہے کہ
جتنے عظیم شخصیت وہ تھے اور جیسے ان کی اسٹرگل تھی اس کا میچ ہی نہیں ملتا. اور کشمیر کے بچوں کے لیے اور کشمیری لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے وہ اتنی بڑی انسپریشن تھے اور ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی باپ، آئی تھنک وہ ایسا باپ کھول گئے ہیں کہ جو جد و جہد ہے کشمیریوں کی اس کو اور زیادہ انرجی ملی ہے. اور جس طرح ابھی انڈینز ٹروپس نے جا کے ان کی میت کے اوپر بے حرمتی کی ہے، جو کہ بہت شرمناک جس کو کہتے ہیں واقعہ ایک انہوں نے کیا ہے، جس کو جتنا بھی مذمت کیا جائے وہ بہت زیادہ ہے. اور انڈیا کو اس حرکت پہ شرم آنی چاہیے. اور ہم لوگ جتنے بھی، جیسے ہم کشمیر کمیٹی میں بیٹھتے ہیں یا ہم پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، کشمیر کے اس مجاہد کا ہر روز ذکر کرتے ہیں، ہر روز اس کی جہد و جہد کو سامنے رکھ کے. جب ہم کبھی بھی 1 2 3 دن کے بعد اگر ہمیں لگے کہ ہم نے کشمیر کا ذکر یا ہم سے کمزور، ہمارے سامنے گیلانی شاہ صاحب کی تصویر آ جاتی ہے، ان کی آنکھیں آ جاتی ہیں، ان کی روحانی شکل ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اور جس طرح انہوں نے روحانیت کے حد تک کشمیر کے لوگوں کو ایک انرجی اور ایک کریکٹر بخشا ہے نا جد و جہد کا، میرا نہیں خیال اس کی دنیا میں کوئی مثال ہے. تو جو ان کی جو پرسنالٹی تھی نا، ایک روحانی جس کو کہتے ہیں نا، وہ باپ کشمیریوں کا بن کے انہوں نے ایک سامنے آئے تھے. اور ان کا اب وہ روحانی باپ بن گئے ہیں میرے خیال میں. جس طرح ان کی جد و جہد اور جیسے انہوں نے اپنی قوم کو، جیسے کشمیری بچوں کو راستہ دکھایا، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کبھی ختم ہوگا، کہ یہ جاری سلسلہ رہے کبھی رک پائے گا. ہاں، یہ کبھی نہیں رک پائے گا. نجم ثاقب صاحب، ان کو بابائے آزادی بھی کہا جا رہا ہے، اور لوگ جس طرح سے ان سے انسپریشن لے رہے ہیں، اور کشمیری جس طرح سے خاص طور پر ہمارے جموں کشمیر میں رہنے والے جو بہن بھائی ہیں، اور اس وقت جو وہاں پر کیفیت ہے، جتنا سوگوار ہے وہ ساری فضا وہاں پر، تو ابھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید بڑا مشکل ہے. جس طرح سے ہم نے پہلے بھی کہا کہ اس خلا کو تو پر نہیں کر سکتے، ناممکن سی بات ہے. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اس آزادی کی موومنٹ کو لے کر آگے جا سکتے ہیں؟ ابھی کیا آپشنز ہیں وہاں لوگوں کے پاس؟ کیا اتنی بڑی شخصیت کے جانے سے جو نقصان ہو گیا، کیا وہ کبھی اس کا ازالہ ہو پائے گا؟ دیکھیے، یہ ہم ایک ستارے کی بات کر رہے ہیں، یہ ہم ایک سورج کی بات کر رہے ہیں، یہ ہم ایک ایسے استارے کی بات کر رہے ہیں جو زندہ رہے تو کامیاب ہوتا ہے، اور جب وہ چلا جائے اس دنیا سے تو کامیاب تر ہوتا ہے. گیلانی صاحب کے جانے سے نقصان تو ہوا ہے، کیونکہ ایک چہرہ جو ہے، جو کشمیر کا باقاعدہ طور پہ چہرہ مانا گیا، اور جس کو مرنے کے بعد بھی ہندوستان نے خوف کی علامت ہی سمجھا، ان کے جانے سے خلا تو ہے. لیکن یہ ہے کہ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. انہوں نے کچھ ایسی چیزیں چھوڑ دی ہیں جد و جہد آزادی کشمیر کے بارے میں، جس کی مشل پکڑ کے میرا خیال ہے کہ بہت سارے نوجوان، نہ صرف کشمیر میں بلکہ پوری دنیا میں، جب ان کا پتہ لگے گا کہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں واقعی اقبال نے جب کہا تھا کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ، یہ وہ ہے شخص جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اب آپ نے پوچھا ہے کہ جی اب ہوگا کیا؟ میرے خیال میں تو وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونا چاہیے. علی شاہ گیلانی صاحب جو ہیں، وہ ان کے جانے سے ایک دفعہ پھر سے آپ کی جو تحریک کشمیر ہے اس کے بارے میں باتیں شروع ہوئی ہیں. ایک دفعہ پھر سے بات ہو رہی ہے کہ یہ کس قسم کی زیادتی ہے. تھوڑا سا ٹائم لوں گا، 1 منٹ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک پلڑے میں ہے تاریخ، ایک پلڑے میں ہے جس میں رکھا ہوا ہے کہ پارٹیشن پلان بنا تھا اور اس میں کشمیر نے پاکستان کا حصہ بننا تھا. ایک پلڑے میں، اسی پلڑے میں ہے آپ کی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے تمام ریزولوشنز، اسی پلڑے میں ہے انٹرنیشنل لا، اسی پلڑے میں ہے آپ کا ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو کہ ہندوستان اتنے عرصے سے کر رہا ہے. دوسرے پلڑے میں ایک چیز ہے اور وہ ہندوستان کی ہٹ دھرمی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اب اس ہٹ دھرمی کے ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے، اور ہندوستان اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا جو شکار ہو رہا ہے. جلدی اس کو پتہ لگے گا کہ اب کشمیر کو جس طرح سے کہ اس کو رکھنا چاہیے، جو اس کا استحقاق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ارشاد صاحب، سر بڑا مشکل وقت ہے، بڑے مشکل لمحات ہیں اس وقت جو کشمیری عوام جس کو وہ فیس کر رہے ہیں،
اور سید علی گیلانی صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں جن سے وہ محروم ہو گئے ہیں. اب آنے والے حالات میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو اس پر بھی میں چاہوں گی کہ بات کیجیے گا. دوسرا جو کل ساری صورتحال ہوئی، ہم نے دیکھا کہ جس طرح انڈین فورسز نے وہاں پر ان کے گھر میں گھس کر انہوں نے میت کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اور پھر رات کے اندھیرے میں جس طرح سے انہیں دفن کر دیا گیا اور لوگوں کو الاؤ نہیں کیا گیا کہ وہ وہاں پر آئیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا آپ دنیا کی توجہ ہٹا پائے؟ آج پورا میڈیا جو ہے وہ بھرا ہوا تھا، یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، یعنی آپ نے مزید اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا. آپ شاید اس بات کو چھپانا چاہ رہے تھے، لیکن آپ مزید آپ کے جو عزائم ہیں اور جو اصل حقیقت ہے وہ دنیا کے سامنے آ گئی. کس قسم کی ایک تو غلطی، بہت غلط حرکت کی گئی، لیکن کس قدر ظالمانہ رویہ رکھا گیا. دیکھیں، کسی بھی ڈیڈ باڈی کو دفن نہ کرنے دینا یا اس کا ایک ریسپیکٹفل طریقے سے ان کا پورا جیسے رسومات آخری نہ ادا کر دینا، یہ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں ہندوستان نے اپنی جمہوریت کے اوپر اور اپنی شناخت کے اوپر جو ہے نا ایک اور کلنک کا ٹکا لگایا ہے. اور یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ کس طریقے سے ایک آزادی پسند لیڈر کو، جس کے لاکھوں چاہنے والے ہیں. گیلانی صاحب کوئی آرڈنری آدمی نہیں تھے، بے پناہ غیر معمولی شخص تھے. کشمیر کے لوگ ان کے ساتھ جیتے تھے، مرتے تھے، دل ان کا ان کے ساتھ دھڑکتا تھا. اور اگر ان کا جنازہ وہ ہونے دیتے تو لاکھوں لوگ اس جنازے میں شریک ہوتے. کشمیر میں ایک بار پھر ریفرینڈم ہو جاتا کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں. اب جو سلوک انہوں نے ان کی فیملی کے ساتھ کیا اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. میرا ان کی فیملی سے کچھ آج کانٹیکٹ ہوا، انہوں نے بتایا کہ ان کی وائف کو بھی پیٹا گیا، ان کے بچوں کو، ان کی بیوی، ان کی بیٹیوں کو ہراساں کیا گیا. لاش ان سے زبردستی اٹھا کے لے گئے، اسٹریچر پہ نہیں تھی، اس کو اٹھا کے جیسے آپ گھسیٹ کے لے جاتے ہیں ڈریگنگ کرتے ہوئے، اس کو اٹھا کے لے گئے اور اس کو جا کے رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا. آپ اس سے اندازہ کریں کہ انہوں نے صبح بھی نہیں ہونے دی. اتنا زیادہ گیلانی صاحب کی ڈیڈ باڈی سے بھی ان کو خوف تھا. لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا آج ہر گھر سوگوار ہے. ہم کشمیر کے اس حصے میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارا دل بھی دکھی ہے. ہم اگرچہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکے اور انہیں خراج تحسین نہیں پیش کر سکے، ان کو اس کے ڈیڈ باڈی کو کندھا نہیں دے سکے، لیکن سارے کشمیری اور جتنے انصاف پسند لوگ، غائبانہ نماز جنازہ کتنی جگہوں پر ادا کی گئی، لوگ شریک ہوئے، اور جتنی محبت انہیں پاکستان سے تھی یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ وہ ہر وقت پاکستان کا ذکر ان کی زبان پر رہتا تھا، اور جس قدر محبت کا اظہار کرتے تھے وہی محبت جو ہے پاکستانیوں کو ان سے تھی. بالکل. میں ایک بات، ہم اگرچہ ان کی لاش کو کندھا نہیں، جنازے کو کندھا نہیں دے سکے، لیکن ہر بندہ ان کے ساتھ روحانی طور پہ شریک ہے. جیسے میڈم نے بات کی، ہم نے ان کے دکھ کو، ان کی فیملی کو، سب کو محسوس کیا. دوسری بات آپ نے کہی کہ پاکستان کے لوگوں نے ان کو بہت محبت دی. گیلانی صاحب نے کشمیر میں ہر مسلمان یا کشمیری عمومی طور پہ پاکستان کے بارے میں بڑا ایک سوچ رکھتے تھے، فکر رکھتے تھے، لیکن اتنا ووکل کوئی نہیں تھا کوئی کشمیری جو پاکستان کو اس طرح اونرشپ دیتا. اور پھر اب آپ دیکھیں کہ کشمیر میں پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے بچوں کو یا مجاہدین کو یا حریت پسندوں کو دفن کرنا گیلانی صاحب ہی کی وجہ سے ایک فیشن سا بھی بن گیا. اس کو فیشن تو نہیں کہنا چاہیے، ایک روایت بن گئی. تو اس قدر یہ اس کا کوئی امیجن نہیں کر سکتا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آگے کیا ہوگا، دیکھیے ابھی تو وہاں کشمیر میں کوئی 3000 سے زیادہ لوگ 3 اور 4000 کے درمیان جیل میں. پولیٹیکل ایکٹیویٹی کوئی نہیں کرنے دیتے. سارے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جیل میں، لیڈرز جیل میں، یاسین ملک جیل میں، شبیر شاہ، بے شمار نام لیے جا سکتے ہیں، نعیم احمد خان صاحب. تو اگر آپ جب بھی تھوڑی سا یہ سپیس ملے گی لوگوں کو، آپ دیکھیں گا لوگ باہر نکلیں گے. پولیٹیکل لیڈرز بھی جو ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو گیلانی صاحب کی ہم اثر تو نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ انہوں نے سیاسی تربیت اور حاصل کی ہے، جدوجہد کی ہے، قربانیاں دی ہیں. ان سب کی قربانیاں بھی کسی کی قربانیوں سے کم نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک فضا پھر بدل جائے گی. بالکل صحیح. اور اسی خوف کی وجہ سے تو یہ سارا کچھ کیا گیا، اتنا غلط قسم کا رویہ رکھا گیا. سر وانی صاحب، سر مجھے یہ بتائیے گا، اب ذرا تھوڑی سی ریئیکشن کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان کی طرف سے بھی جو ہے اس پہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور جو کل سارا یہ معاملہ ہوا، اور اس کے بعد اب باقی جو میڈیا ہے، ویسٹرن میڈیا کی اگر ہم بات کریں یا انٹرنیشنلی بھی جو ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اس کو بہت زیادہ کنڈیم کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے کشمیر کے معاملات میں اس قدر آوازیں ہم نے اٹھتی دیکھی نہیں ہیں. اس ریئیکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو طریقے واردات ہندوستان نے کل کی، ہندوستانی سرکار نے کل کی، اور ایک ایسے لیڈر کو جیسے کہ آپ سب لوگ بتا رہے ہیں، اور جو ایک درست بات ہے کہ ہر کشمیری کے اندر
دل کے اندر وہ ایک دھڑکن تھے سید علی شاہ گیلانی، اور ان کو جس طرح سے فیئرویل کشمیری عوام دینا چاہتے تھے، ان کے چاہنے والے دینا چاہتے تھے، اور ہندوستان نے اس کو محروم کیا اس سے، اور یہ دنیا نے دیکھا. یہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کی کسی تشہیر نہیں ہوئی یا کسی نے نہیں دیکھا، دنیا نے دیکھا. یہ ساری تو ویڈیو کیسے کلپس یہ موجود دنیا ہیں، لوگوں نے کیسے یہ دیکھے ہیں. دنیا خاموش رہ سکتی تھی اس پر؟ دنیا کے اخبارات، دنیا کا میڈیا خاموش نہیں رہ سکتا تھا. انہوں نے اس کو رپورٹ کیا اس ساری چیز کو، اور اس سے یہ ثابت ہو گیا جس سے کہ گیلانی صاحب ایک شخص نہیں تھا، وہ کوئی ایک معمولی آدمی نہیں تھا، ایک پولیٹیکل لیڈر نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسی جو ایڈیالوجی تھی جو زندہ و جاوید ہے کشمیر کے اندر. اور ہندوستان جہاں گیلانی صاحب، زندہ گیلانی صاحب سے خوفزدہ تھی، اسی طرح سے مرحوم گیلانی صاحب سے اس سے زیادہ اس سے خوفزدہ زیادہ ہوئی. خوف نظر آیا. اور جو ہندوستان نے کل کیا، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہندوستانی سرکار نے پچھلے 2 سال سے لگاتار ایسے اقدامات کرتی آئی ہے. جو بھی پچھلے فیک انکاؤنٹرز میں مجاہدین کو شہید کیا گیا اور پھر ان کو دور علاقوں میں دفن کر کے یہ کوشش کی گئی کہ شاید پھر جو نوجوان اس فریڈم سٹرگل میں شامل نہیں ہوں گے، اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، ان کے گھر اڑائے گئے، جلا دیے گئے، تاکہ لوگ تحریک سے ہاتھ کھینچ لیں. بالکل. پھر انہوں نے ایسا ہی محمد اشرف صحرائی صاحب کے ساتھ کیا. وہ جیل کے اندر تھے، وہ بھی ایک کسٹوڈیل کلنگ تھی، اور گیلانی صاحب کی بھی ایک کسٹوڈیل کلنگ ہے ایک حساب سے، کیونکہ 2015 سے گیلانی صاحب کے گھر کو ایک سب جیل قرار دیا گیا تھا. ان اے وے ہی واز ان پولیس کسٹڈی، اور کسٹڈی میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اور پھر یہ بین الاقوامی قوانین کی ٹوٹل منافی ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو اس کے جو لاسٹ رائٹس ہیں اس کو ڈینائی کریں، وہ اس کی فیملی کو، کیونکہ یہ اس کے لاسٹ فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں ایک شخص کے مرنے کے بعد. یہ آپ نے ڈینائی کیا، یہ کوئی ہوائی بات نہیں کہ انہوں نے یہ کی، ایک قانونی طور پر بھی انٹرنیشنل لا کی وائلیشن بھی ہے. اور حال ہی میں جو کچھ ہم نے دیکھا پچھلے کچھ سالوں سے دنیا میں مختلف جگہوں پر ایسے واقعات ہوئے، اور اس پر UN ہیومن رائٹس کونسل کے اسپیشل ریپورٹرز نے برابر ایک رولنگ دی ہے کہ یہ رائٹ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا ہے کسی بھی فیملی کو اور کسی بھی شخص کو کہ اس کو اپنے مذہبی رسومات کے تحت دفن نہ کیا جائے، اس کو وہ فیئرویل نہ دی جائے. اب کشمیر کے اندر جو صورتحال اس وقت بھی، اور ہندوستان اس کو نوشتے دیوار کو پڑھ رہا ہے کہ گیلانی صاحب کا مشن ہر گھر میں، ہر دل میں، ہر دھڑکن میں ہے، وہ جاگ رہا ہے وہاں پر. وہی خوف ہندوستان کو ہے. جیسے ارشاد صاحب کہہ رہے تھے کہ کشمیر کی پوری لیڈرشپ جیلوں کے اندر ہے. صحیح. جو کچھ گھروں میں آج نظر بند تھے ان کو بھی جیلوں میں لے گئے ہیں. تمام میڈیا پر پابندی ہے. یعنی آپ سب کو بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کی نظر سے جو ہے وہ اصل جو مدعا ہے، جو اصل حقیقت ہے، وہ چھپا لی. میں آپ کی طرف سے واپس آؤں گی. اس وقت مشال ملک صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، کشمیری رہنما ہیں، اور بڑی جو ہے وہ توانا آواز ان کی ہمیشہ سے رہی ہے کشمیریوں کے حوالے سے. بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور ہم علی گیلانی صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنے تاثرات بیان کریں. ایک کتنا بڑا نقصان ہو گیا، ایک اتنے بڑے حریت رہنما سے جو ہے وہ تمام کشمیری کیا بلکہ پاکستانی جو ہیں وہ بھی محروم ہو گئے ہیں. کیا کشمیر کی آزادی کی جو اس وقت جدوجہد جاری ہے اس کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے؟ کیا اس کو دبانے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سارے واقعے سے وہ کم ہو پائے گی؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہم سب کے لیے، کشمیری قوم کے لیے بھی، پاکستانیوں کے لیے بھی، اور میں سوچتی مسلم امہ کے لیے بھی، اور انسانیت کے ایک بہت بڑا لیڈر تھے. اور ان کا جو ایک پرنسپل سٹانس تھا کشمیر کے حوالے سے، اس میں کبھی بھی انہوں نے کوئی اس کے اندر گھبراہٹ نہیں دکھائی، نہ کبھی اس میں کوئی لچک آئی. اس کا ایک فون بلیف تھا کہ آزاد ہوں گے. کسی بھی قسم کی نیگوسیشن جو انڈیا پاکستان جب کبھی بھی ہوئی، مگر وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ہندوستان ہمیشہ دھوکہ دے گا کیونکہ اس کی نیت خراب ہے، کیونکہ یہ قبضہ مافیا کی طرح یہاں پر آیا ہے کشمیر پہ قبضہ کرنے کے لیے. اس سے کبھی بھی امید نہ رکھیں کہ امن کی طرف جائے گا یا کشمیریوں کی خوشحالی کوئی نکلے گی. اور وہ ہم نے دیکھا پچھلے 50 سالوں کے اندر کتنے ڈائلاگ ہوئے. پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی کہ کشمیریوں کی آواز ریاست پہنچائے اور نیگوسیشن ٹیبل پہ، مگر انفارچونیٹلی ہمیشہ ہندوستان نے ہچ کیا. اور یہ ان کی جو فلاسفی تھی، میں سمجھتی ہوں وقت کے ساتھ اور بھی زیادہ اس کے اندر اسٹرینتھ آئی ہے اس کے نیریٹو میں. اور جو انہوں نے قربانیاں دی اس کے لیے تو میں کہتی ہوں کوئی الفاظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اور ہم خود بھی ابھی مینٹلی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے لیے نہیں ہے
کہ ان کا سایہ اتنا بڑا تھا ہم سب کے اوپر, چاہے انڈیپینڈنٹ کشمیر ہو یا کشمیر بنے گا پاکستان, سب کو جوڑ کے انہوں نے رکھا تھا جوائنٹ لیڈرشپ کے اندر. انہوں نے یاسین صاحب نے, میر بھائی صاحب نے, تو یہ ایک سینئر موسٹ قیادت تھی جن کی سب سے زیادہ رسپیکٹ تھی لوگوں کے دلوں کے اندر, اور ان کی جو قربانیاں اور جو آخری جو ان کی جو رسومات تھی, ان کی جس بے رحمی سے ان کو دفنایا گیا ہے, جس طرح ان کی فیملی کے ساتھ کیا گیا ہے, اور اتنی دکھ بات ہے کہ ان کو ہاؤس اریسٹ میں ان کی ڈیتھ ہوئی, ایک ساتھ جیل قرار دے دیا تھا ان کے گھر کو, اور پھر جس طرح ان کی قبر کھودی گئی, ان کی وصیت کے خلاف کشمیر کے جو شہداء کا جو قبرستان ہے ادھر نہیں بلکہ حیدر پورہ کے قبر کھودی گئی, فیملی کو نہیں آنے دیا گیا, اور اتنی بڑی شخصیت, اتنا بڑا نام اور اتنی قربانیاں, صدیوں میں ایسے لیڈرز پیدا ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک ایسا نقصان ہے کہ کوئی کشمیری اس سے ریکور نہیں کر سکتا ہے. یہ ضرور بات ہے کہ شہیدوں کے خون سے تحریک میں اور شدت آتی ہے, مگر لیڈرشپ تو صدیوں میں پیدا ہوتی ہے. جو ہماری حریت کی قیادت ہے, یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہر کشمیری کی جذبات وہی ہیں, مگر لیڈر تو منظم لیڈ کرتے ہیں, جن کا ایک ویژن ہوتا ہے, جو فیوچر کو بھی دیکھتے ہوتے ہیں, جن میں وہ کیپیسٹی ہوتی ہے, مینٹل اسپرچل کیپیسٹی ہوتی ہے, دنیا کے ساتھ اپنا جو موقف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جدوجہد زندہ توانا رکھے. یہ بہت بڑا سوال ہے اسٹرگل کے اندر. ٹھیک ہے بشال ملک صاحبہ, یہ کہیے گا کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے, یقیناً یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس جذبہ آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا. سالہ سال ہو گئے, اتنی قربانیاں دی لوگوں نے, اس کے باوجود یہ جذبہ جو ہے مزید بڑھتا ہی جا رہا ہے. لیکن اتنی بڑی شخصیت کے چلے جانے سے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ تھوڑا مشکل ہو گیا ہے اس مسئلے کا حل؟ اگر ایک ڈائریکشن اس وقت مل جاتی, یا علی گیلانی صاحب کی زندگی میں کچھ ایسے مذاکرات ہو جاتے, یا کوئی ایسا اقدام اٹھا لیا جاتا بھارت کی جانب سے, یا پاکستان تو ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا لیکن بھارت کی طرف سے ہمیشہ اس پہ انکار ہی ہمیں نظر آیا ہے, بلکہ سازشیں نظر آئی ہیں, تو اب زیادہ مشکل ہو گیا اس مسئلے کا حل؟ لیکن میں یہ کافی عرصے سے, اگر آپ میرے کوئی بیان سنتی ہوں یا جو بھی آپ نے سنے ہوں, اس کے اندر میں اکثر اپنی اسپیچز میں بھی یا جہاں بھی کہیں میں جاتی ہوں باہر کے ملک یا ادھر, میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتاتی ہوں کہ ہماری تحریک کو 5 اگست کے بعد بہت ہی اسٹریٹجکلی, سسٹمیٹکلی, اس طریقے سے وہاں ہندوؤں کی آبادی انڈیا منی انڈیا میں اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ بے شک وہاں پہ کرفیوز میں بہت سے thousands of people are arrested, مگر human rights violation میں, بٹ جو سب سے الارمنگ چیز ہے ڈیموکریسی کے چینج کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہے کہ ہماری پوری تحریک کو لیڈر لیس ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے بغیر ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ پاکستان وجود میں آتا. اسی طرح جو بھی بڑے بڑے دنیا بھر میں جو لیڈرز ایسے آئے جنہوں نے ریولیوشن چلائی اور ان کو آزادی ملی ہے, دنیا بھر کی تاریخ نکالے. ابھی حال ہی میں اگر ہم طالبان کا دیکھیں, طالبان کی فرسٹ لیڈرشپ جو تھی اسی کو اگر ایلیمنیٹ کر دیتے نیٹو فورسز, تو کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس خطے کے اندر امن کا تصور بھی کر سکتا تھا جو پیس ٹاکس ہوئی دوحہ قطر کے اندر, اس میں وہاں کے ریپرزینٹیٹیوز جو مین تو یہاں تو یہ ہمارے ریپرزینٹیٹیوز کو ختم کر رہے ہیں, اور ایسے ریپرزینٹیٹیوز کو روبوٹ نہیں ہوتے کہ ایک ریموٹ کنٹرول کو ڈائنیسٹی پالیٹکس نہیں ہے وہاں پہ یہ, اور اسپیشلی جو یہ ڈیموکریٹک مطلب یہ الیکٹورل پالیٹکس نہیں ہے, ریولیوشنری پالیٹکس ہوتی ہے. اس کے اندر تو بہت اشد ضرورت ہے کہ آپ نے نہ صرف اپنی لیڈرشپ کو بچانا ہے, اس کو زندہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش, تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت پاکستان کے لیے بھی. بہت سارے کشمیری جو باہر کے ملکوں میں جہاں ہیں کہ ان کو ریلیو کرایا جائے, ان کی جانیں بچائی جائیں. سعید علی گیلانی 92 جس طرح ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, جس طرح ان کی فیملی کے ساتھ ہے, جس طرح ان کی آواز کو دبانے, پوری جموں کشمیر کے اندر وہاں پہ کوئی وہاں ماتم چل رہا ہے, لوگ چیخ رہے ہیں, پکار رہے ہیں, وہ فیوچر کے لیے آنا چاہتے تھے, اپنی ہر جگہ کرفیو ہے. جب اس طرح کی صورتحال ہوگی, اور یاسین صاحب کو بہار کی ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, آسیہ زادی صاحبہ کو بہار میں رکھا ہوا ہے, کس طرح بیمار ہے, شبیر شاہ صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے جیل میں, جب اس طرح ہماری قیادت اور اشرف سرائی صاحب کو زہر دے دیا جیل کے اندر جو سکسیسر تھے گیلانی صاحب کے, تو ہم کیسے آگے, ہم تو پھر ایک مکمل ایک انارکی اور ایک جنگ کی طرح چاہ رہے ہیں معاملے کو, جو ہندوستان کا جو پلان ہے, تو اس کو روکنا ہے ڈیموکریسی کو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو تحریک کو جو چلا رہے ہیں اس کے مین ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ان کے بغیر تو آپ سمجھے کہ ناممکن ہے حل.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں سعید علی شاہ گیلانی صاحب کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، اور اس کے بعد یہ جو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس کا کیا امپیکٹ ہمیں نظر آئے گا، اور بھارت کی جو اسٹریٹجیز ہیں جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، پاکستان کے پاس اب اس وقت کیا آپشنز ہیں، کس طرح سے اب آگے بڑھا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن ایک بریک کا وقت ہوا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ۔ آپ بھی کریں کووڈ-19 کی ویکسینیشن کے ذریعے اپنا اور دوسروں کا تحفظ۔ پی ایس او NCOC کے تعاون سے کر رہا ہے اپنے تمام ہم وطنوں کی مفت ویکسینیشن۔ آئیں آپ بھی زندگی کو معمول پر لانے میں اپنی ذمہ داری نبھائیں، SOPs پر عمل کریں اور جلد از جلد خود کو اور اپنے خاندان کو ویکسین کی دونوں ڈوز لگوائیں۔ ہم ہیں محافظ صحت مند پاکستان کے۔ یہ پیغام PSO کی جانب سے مفاد عامہ میں نشر کیا گیا۔ ہم نے اپنے درمیان موجود منگول جاسوسوں کو ختم کر دیا، لیکن منگولوں کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ کیا وہ ہمارا پیچھا چھوڑ دے گا؟ وہ چاہے تو پوری دنیا کا لشکر بھی لے کر آ جائے، ہم یا تو غازی ہوں گے یا شہادت پائیں گے والدہ۔ ہم سب منگول دنیا پر مسلط ہونے والا عذاب ہے۔ میرا مقصد رضائے الہی کو حاصل کرنا اور اس کے کلمے کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ ویلکم بیک ٹو دا شو، اور میں چاہتی ہوں آسما قدیر صاحبہ آپ ذرا ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ کل جو سارے واقعات ہوتے رہے اور جس طرح سے انڈین فورسز نے کیا، پوری دنیا نے دیکھا کہ جس طرح سے آپ نے علاج کی بے حرمتی کی اور ان کے خاندان والوں کو جو ہے شریک نہیں ہونے دیا اور آپ نے خود جا کے دفن کر دیا، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس پر بات کی، ہم لوگ اسپیسیفکلی کیا کر رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس وقت پاکستان اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں، پروٹیسٹ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں، کیا آپشنز ہیں، کیونکہ یہ تو بہت بڑا واقعہ ہے، اس پر کم از کم جو ہے سب کو مل کر بات کرنی چاہیے۔ جی، ہمارے اس کو تو ہم نے کہا ہے کہ اس کو ریز کریں گے، جیسے کہ ہر فورم پہ، انٹرنیشنل فورم پہ ہم اس کو ریز کریں گے، اور اس کو بڑا سیریس لیا گیا ہے۔ اور ریسنٹلی ہم نے یہ بھی کہا کہ ریزولوشن بھی پاس، ریزولوشن ہم جوائنٹ سیشن بلا کے اور ریزولوشن بھی پاس کروائیں گے اور انٹرنیشنل میڈیا کو بتائیں گے۔ دیکھیں اس میں انہوں نے کتنی بڑی ہیومن ڈسگریس، جس کو کہتے ہیں نا ہیومینٹی کی ڈسگریس انہوں نے کیا ہے، وائلیشن۔ اب انہوں نے ایویڈنس تو خود ہی سامنے لوگوں کو دے دیا، پورے ورلڈ کو، کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی کہ جتنا آپ مینوپولیٹ کرتے تھے اس سے پہلے ساری چیزوں کو، واقعات کو، کسی بھی انٹرنیشنل قسم کے بہت سارے واقعات سامنے آتے رہے، لیکن یہ تو خود آپ نے پلیٹ میں رکھ کے دیا نا کہ ہم اس مائنڈ سیٹ کے مالک ہیں، ہم یہ کرتے آئے ہیں اب تک، کہ ہم ایک ایسے لیڈر سے ڈر گئے۔ تو اگر اس کے ساتھ ہم یہ کر سکتے تو باہر ہم نے لوگ بچوں کے ساتھ کیا ہم کرتے ہوں گے جو ان کے ساتھ۔ تو جتنی بھی آپ اس کی تصویر انہوں نے سامنے کیا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان کی انسانیت کو جو اس کا نیچرل رائٹ ہے، وہ بھی انہوں نے اس کو ڈسگریس اور اس کو وہ خراب کیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ ان کو اس طرح کرنے سے کشمیری قوم جو ہے، جو بچے اور جو لوگ نوجوان اور جو وہاں لوگ فریڈم کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، ان کے دلوں کو کوئی ڈرا دیں گے، یا وہ تو ڈرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو موت سے نہیں ڈرتے، اور وہ کہتے ہیں موت کے بعد تو رب العالمین کی گود میں فار ایور عزت ہے، اصل زندگی شروع ہو جائے گی۔ اصل زندگی تو وہ ہے، ہمارا تو بلیو، فرم بلیو یہ ہے۔
کہ ہم جو ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, تم اس کے بعد جو مرضی کرو, روح تو ادھر رہتی نہیں ہے. سو یہ کشمیریوں کے دلوں میں انہوں نے اور زیادہ وہ ڈال دیا ہے. اور اس میں میں یہ رپورٹ سن رہی ہوں کہ جو وہاں کے نوجوان ہیں ان کو تو اتنی سخت اس بات سے میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ابھی ان سے کنٹرول ہو سکے گا. کنٹرول ہو بھی نہیں کیونکہ باہر انٹرنیشنل میڈیا تو جانے ہی نہیں دے رہے نا. سو میں یہ رپورٹ سن رہی ہوں کہ وہ بہت زیادہ اشتعال میں اور پرابلی ان کو ناظرین اس وقت آپ کو براہ راست کوئٹہ پریس کلب لیے چلیں گے جہاں تحفظ ماحولیات اور شہدائے صحافت کے حوالے سے سیمینار سے گورنر بلوچستان خطاب کر رہے ہیں. کلائمیٹ کے حوالے سے لیا ہے, یہ بھی بہت بڑا ٹاپک ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بلوچستان میں اور خاص طور پر کوئٹہ میں ہم اس ماحولیاتی تبدیلی سے بہت متاثر ہوئے ہیں. یہاں پانی کا بہت بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے ہمارے ماحول پہ بہت بڑا اثر پڑا ہے. یہاں بارشیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ہمارے جنگلات تھے اس جنگلات کو ہم نے بہت بے دریغ طریقے سے بے دردی سے کاٹ دیا, جو کہ ہم نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا, اپنے مستقبل کے ساتھ, اپنے قوم کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ ہم نے ظلم کیا. آج جی مٹا خان کاکڑ صاحب نے ایک بہت اچھی بات آپ لوگوں کو کہی کہ سیلف ریئلائزیشن, احساس, اپنے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں ہیں, ہم صرف اپنے لیے نہیں ہیں, ہم اپنے لیے صرف کام کرتے ہیں, ہم اجتماعیت کے لیے کام نہیں کرتے. ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم اجتماعیت کے لیے کام کریں اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کام کریں معاشرے میں جو ہمارے معاشرے میں مشکلات زدہ ہے, مسائل سے دو چار لوگ ہیں جو کہ عام زندگی سے کی باٹم لائن سے وہ نیچے ہیں, زندگی بسر کر رہے ہیں. ان لوگوں کی خدمت کریں, ان لوگوں کا سوچیں اور ان لوگوں کو اٹھائیں. دنیا میں آپ نظر رکھیں, دنیا کی تاریخ پہ نظر رکھیں جنہوں نے یہ کام کیے, اجتماعی کام اور خاص طور پہ ان لوگوں کا کام جو معاشرے میں گرے ہوئے لوگ ہیں, ان لوگوں کا کام جنہوں نے کیا ہے ان کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں لکھا جاتا ہے, سنہرے حروف میں لکھا جاتا ہے. چاہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے لے کے آج تک ہمارے آپ کے سامنے عیدی کی ایک مثال ہے, اور بھی بہت سے معزز ہمارے لیے معتبر لوگ, ہستیاں وہ موجود ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے جنہوں نے یہ کام کیا ہے. وہ ہمیشہ سے زندہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا. تو یہ ماحولیات کی چینج جو آئی ہے, لہر آئی ہے خاص طور پہ بلوچستان پہ, کے پی میں جناب وزیر اعظم عمران خان نے تو ایک پروگرام شروع کیا ہے, بلین سونامی ٹری جو, اور بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ کامیاب ہوا ہے. کامیاب صرف ان کی حد سے یا ان کے کہے ہوئے الفاظ نہیں ہیں, یہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ اس پروگرام کی انہوں نے تعریف کی ہے. انہوں نے اپنے جو کتب ہے, جو ان کے اشتہارات ہیں, ان میں بھی اس کا حوالہ دیا ہے کہ پاکستان میں اگر کام ہوا ہے ماحولیات کے حوالے سے تو بلین ٹری سونامی بہت زبردست پروگرام جناب عمران خان نے شروع کیا. اور میری کوشش ہے انشاءاللہ کہ ایز اے ریپریزنٹیٹیو آف فیڈرل گورنمنٹ انشاءاللہ یہ بلین ٹری سونامی کا جو ہے تھوڑا بہت کام شروع ہوا ہے, اس پہ میں بھرپور طریقے سے کام شروع کروں گا. اور ہمارے جو یہ ارد گرد جو پہاڑیاں ہیں
इंशाल्लाह इनमें ये प्रोग्राम लाएंगे और इन दरख्तों की या इन पौधों की आबियारी भी करेंगे इंशाल्लाह। और एक टाइम आएगा कि बहुत जल्द ये हमारा बलूचिस्तान भी सरसब्ज हो जाए, ताकि हमारा क्लाइमेट और मौसम की तब्दीली जो है वो रुक जाए, और इसी तरह अल्लाह ताला हम पे भी रहमत फिर से फरमाए और बारिशें हों, वक्त पर हों, बर्फ़बारी हो, ताकि हमारे जो ये तब्दीली तगय्युर जो आ रहा है इससे हम बच सकें। तो उस दिन कुछ दिन पहले मैं स्काउट्स का एक प्रोग्राम अटेंड कर रहा था, तो उन्होंने हमें बताया कि हमने एक स्लोगन दिया है अपने स्काउट्स को कि 1 स्काउट 2 ट्रीज, एक स्काउट ने 2 दरख्त लगाने हैं। पूरे पाकिस्तान में उनके 7-7.5 लाख स्काउट्स हैं, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। फिर उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि ये प्रोग्राम आप यूनिवर्सिटीज़ में ले जाएं, आप कॉलेजेस में ले जाएं, और आप लोगों के तवज्जुह से ये पैगाम आपको लोगों को दे रहा हूँ कि बराए मेहरबानी आप कम से कम हर बंदा फी पर्सन, एक आदमी, एक इंडिविजुअल एक पौधा ज़रूर लगाएं अपने लिए और इस कौम के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, ताकि हम इस क्लाइमेट चेंज से हम बच सकें और हम फिर दोबारा से उस कुदरती जो नेचुरल यहाँ का क्लाइमेट था उसमें वापस एंटर हो सके। तीसरी बात, इन्होंने इनकी सहाफ़ी बरादरी, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इन्होंने ये प्रोग्राम तो बनाया है, उन्होंने सहाफ़ी क्या होते हैं और कितना बड़ा पिलर है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। सहाफ़ी का नाम जो कम्युनिकेशन आवाम और मुक़्तदर हलकों तक पहुंचाने का, जो रियल पिक्चर पहुंचाने का जो हदफ है, जो काम है, वो ये बरादरी करती है। कोई ख़बर भी, कोई ज़्यादती भी हमारे माशरे में हो रही हो, कोई नाइंसाफ़ी भी हो रही हो, कोई मालूमाती प्रोग्राम इस माशरे के लिए सूदमंद जो भी हो, वो ये हमारी सहाफ़ी बरादरी ये बर वक्त इतला करती है, पेशखैमा करती है कि भाई ये आने वाला वक्त है या इस तरह हो रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट और साहिब इक़्तिदार लोग उसका पहले से ही कोई प्लानिंग कर लेते हैं कि हमने क्या करना है। तो सहाफ़त बज़ाते खुद बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें आप जो रियल पिक्चर आप आगे फॉरवर्ड करेंगे, सारे माशरे पे उसका असरात होंगे। तो आपकी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप सहाफ़ियों की, कि आप रियल पिक्चर और रियल वर्डिंग, जो रियल मुश्किलात है लोगों के, आम माशरे के, वो इक़्तिदार तक जो लोग हैं उन तक पहुँचाए, साहिब इक़्तिदार लोगों तक पहुँचाए। वो लोग जिनका काम यही है, जिनके डिपार्टमेंट्स इसीलिए बने हैं कि वो इन लोगों की मुश्किलात हल करें, ये आप ही के ज़रिए हो सकता है। ये गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सोच को ज़ाती मफाद के लिए नहीं बल्कि इज्तमाई मफादात के लिए काम करने पर मरकूज़ होना चाहिए। शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा ताकि माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से आने वाली नस्लों को महफूज बनाया जा सके। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सहाफ़ी बिरादरी पर मुआशरे के हकीकी मसाइल को उजागर करने के हवाले से भारी जिम्मेदारी आयद होती है। ये थी PTV ताज़ा तरीन। वो जो नजम साकिब साहब भी कह रही थी, आप भी कह रहे हैं कि इसी से तो उस मुल्क की जड़ें कमज़ोर हो रही है। हिंदुस्तान दुनिया के अंदर एक वक्त एक जमहूरी मुल्क माना जाता था, दुनिया के अंदर उसको कहते थे सेक्युलर, लेकिन आज उसी जिसके लिए लाखों डॉलर जो CNN BBC वगैरह लेते थे, इनक्रेडिबल इंडिया, तो वहां पर आज इनटॉलरेंट इंडिया की खबर आपको न्यूयॉर्क टाइम्स में मिलती है, आपको दुनिया के दूसरे जरायद में मिलती है।
وہ اثر یہی ہے. یہ جو دیمک لگتا ہے وہ دیمک اسی طریقے سے لگتا ہے. کسی سوسائٹی کے اندر جب انحطاط پیدا ہوتا ہے وہ انہی چیزوں سے پیدا ہوتا ہے جو اس کی سٹیٹ یہ کر رہی ہے, جو اس کی سٹیٹ یہ کر رہی ہے اس سٹیٹ کی وجہ سے. کیونکہ اس وقت ساری چیزیں انتہا پسندی ہمیشہ ہندوستان میں تھی, لیکن اٹ واز نیور سٹیٹ کنڈون. اس وقت اس کو ریاست تحفظ دے رہی ہے, اور اس وجہ سے ہندوستان کی جو اساس ہے, جو وہ کہتے تھے کہ ہم سیکولر ڈیموکریٹک ہمارے ویلیوز ہیں, وہ تہس نہس ہو رہے ہیں. اور اسی کی وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر پولرائزیشن بڑھ رہی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا. لیکن ہمارا مدعا اور مقصد جو ہے وہ کشمیر, ہم نہیں چاہتے کہ ہندوستان ٹوٹ جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کشمیر کے اندر جو کچھ کر رہا ہے, جو وعدے اس نے کشمیریوں کے ساتھ کیے ہیں وہ وعدے پورے کرے, وہ بھی خوش رہیں, ہم بھی خوش رہیں. لیکن اگر ہندوستان یہ نہیں کرتا ہے پھر تو تواریخ اپنے آپ کو دہرائے گی. جو ماضی میں ہوا ہے وہ. جس طرح شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 90 کی دہائی میں بھی ایک مرتبہ اسی قسم کے واقعات ہوئے, لیکن پھر دیکھیں تحریک کتنی مضبوط ہو گئی اس کے بعد. ارشاد صاحب میں یہ چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈال دیجیے گا. ہمارے ہمسائے میں جو حالات ہوئے افغانستان میں, کیا وہ بھی ایک خوف اس وقت مودی سرکار کو لیے ہوئے ہے؟ جو ہم نے یہ دیکھا کہ علی گیلانی صاحب کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا گیا, جس طرح سے انہیں دفن کر دیا گیا, وہ ایک خوف جو ہے ان کے اندر اس بری طرح سے سمایا ہوا ہے کہ وہ اس سے باہر نہیں نکل آ رہے کہ شاید کل کو کشمیر میں بھی کچھ ایسا نہ ہو جائے. بڑا اچھا آپ نے کہا, افغانستان کا بڑا امپیکٹ ہے ہندوستان کی سوچ کے اوپر. اور ابھی اگر ہم نے اس کا 15 اگست کے بعد سے کافی میں نے انٹینسلی انڈین میڈیا فالو کیا. انڈین میڈیا کے پر تو افغانستان میں جو کچھ 15 اگست کے بعد وہ چھایا ہوا ہے, اور خاص طور پہ ڈیبیٹ میں نا پاکستان ہے. میں ایک دن اپنے دوستوں سے ذکر کر رہا تھا کہ پاکستانی میڈیا میں تو ہندوستان کوئی 5% بھی نہیں ڈسکس ہوتا, لیکن ہندوستانی میڈیا کو اگر آپ دیکھتے ہیں پرنٹ اور الیکٹرانک, تو ایسا لگتا ہے 70-80% تو دنیا کا سارا مسئلہ ہی پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو افغانستان سے دیکھیے جو ہندوستان کے لیے نا ایک بہت بڑی وہ بیس تھی, وہاں سے کوئی بلوچستان میں مداخلت کرتا تھا. این ڈی ایس کے ساتھ راہ مل کے, آپ کو پتہ ہے ہماری جو 13 چائنیز جو ہیں ابھی جو کے پی کے میں مارے گئے تھے, شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ وہ جو ہے انڈینز اور افغان انٹیلیجنس ایجنسیز کا جوائنٹ آپریشن تھا, وہ تو سارا سلسلہ ان کا وہاں بری طرح فلاپ ہوا. اس کا بھی ان کے اوپر بہت اثر ہے. دوسرا, کشمیر میں نہیں کہتا کہ کوئی طالبان کا کوئی آمد درآمد ہو سکتی ہے, لیکن اس کا ایک نفسیاتی اثر بہت ہے. ایک نفسیاتی اثر اس لیے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری سے امبولڈن ہو گئے, کیونکہ امریکہ جیسی اگر پاور اور ان کی انسٹال کردہ گانی گورنمنٹ اگر وہاں یوں راتوں رات عوامی دباؤ لوگوں کی وجہ سے بیٹھ سکتی ہے, تو کشمیر میں بھی, اور محبوبہ مفتی کی طرح کے کچھ لیڈروں نے اور بہت سارے دوسرے لیڈروں نے یہ بات کی. انڈین میڈیا بار بار کہتا ہے بھائی کہ کشمیر کے لوگ اس بات سے بہت خوش ہوئے ہیں کہ 15 اگست کو افغانستان میں کیا ہوا, اور ان کو بڑا ایک نفسیاتی طور پہ نا, میں آپ کو بتاؤں 5 اگست کے بعد کشمیر پہ بہت ایک دباؤ تھا کشمیریوں پہ, ذہنی طور پہ, نفسیاتی, سیاسی دباؤ. لیکن یہ جو افغانستان میں چینج آیا, اس نے ایک پازیٹیو امید یہ پیدا کی کہ لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ اتنی بڑی پاور اگر وہ اس طرح سے ڈیر ہو سکتی ہے تو کشمیر میں بھی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ یاد کریں 89 میں اور 90 میں جب رشینز افغانستان سے گئے تھے, تو یہ واحد فیکٹر تھا, وہ بڑا میجر فیکٹر تھا جس نے کشمیری نوجوانوں کو انسپائر کیا تھا, اور وہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے. تو یہ سارا ریجن کا بھی بڑا امپیکٹ ہے. اور دوسرا, ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی ایک سرحد بہت بڑی سیکیور ہو گئی ہے اور پاکستان کمفرٹیبل ہو گیا ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ, اور اس کی وجہ سے جو ہے, اور $3 بلین سے زیادہ تو ہندوستانیوں نے وہ انویسٹمنٹ کی تھی, وہ سارے انویسٹمنٹ وہاں سے ضائع گئی. چاہتے رہے کہ ہمارا کہیں پر نام ہی نہیں آ رہا ہے, ہمارا ذکر ہی نہیں آ رہا ہے, اور سارا جو ہے وہ پاکستان کے لیے ساری اس پہ بات ہو رہی ہے, جو پورا کریڈٹ ہے وہ ان کو ہی دیا جا رہا ہے. بہرحال یہ اس ساری سچویشن کو اگر دیکھیں ہم, تو یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ قریب ہی ہے وقت, کوئی ایسا اس میں وہ نہیں ہے جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں. جی آسما صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. بتانا چاہوں گی جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا جس طرح امریکہ نے انخلا کیا ہے اور جیسے ہیومینیٹیرین کرائسس آئے ہوئے ہیں, یہ سارا تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. میرا جب کشمیر کمیٹی میں گئی تو سب سے پہلے میری آرگیومنٹ اور میرا جو کیا کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا مدعا, میرا کنسرن اور میرا پریشانی یہی ہے کہ جنہوں نے یہ میس کیا, برٹنز تھے نا اس وقت, یہ ان کا مچایا ہوا میس ہے. میں ہر بیچ میں کہتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ برٹنز کو ہم بولیں کہ یہ آپ نے میس کیا تھا اور آپ اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہو. جس طرح ابھی دیکھ لیں جیسے امریکہ نے میس کیا تو دنیا کہہ رہی ہے. تو میں ان کو یہی, ابھی ہمارا یہی ہے کہ برٹنز کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیچ میں آئیں,
کیونکہ آپ نے یہ میس کیا. دیکھیں میس کیسے ہوا, پہلے تو لارڈ ماؤنٹن نے میس کیا, اس کو چلیں چھوڑ دیں, لیکن واٹ ہیپن جب انہوں نے کشمیریوں نے انڈین ٹروپس نے جب کشمیر میں چلے گئے اندر, نوئنگ دس کہ یہ نہیں کر سکتے, تو قائد اعظم نے جو اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے ڈگلس گریسی, if I'm not forgetting the name, سو ان کو بولا کہ آپ جا کے روکو, اس نے انکار کر دیا. سو دیکھیں کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ پورے کے پورے انوالو ہیں. 90% میں ان کو سمجھتی ہوں برٹنس کو کہ انہوں نے کشمیر کے لوگوں کو اس ہیومینیٹیرین کرائسس میں for 70 years ڈالا. ان کو اس کا ازالہ ادا کرنا ہے, یا تو اس کو کچھ کریں یا ازالہ ادا کریں. whatever they can do, they have to come اور intervene اور یہ make sure کہ ان کو plebiscite ان کا ہو ٹھیک ہے, وقت ختم ہو رہا ہے سر. 30 سیکنڈ سے ثاقب صاحب سر مجھے کلوز کرنا ہے, کیا کہنا چاہیں گے آخر میں سر؟ یہ میڈم نے بڑی اچھی بات کی ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تو موجودہ اپنے قرضے جو ہیں وہ نہیں اتار رہے, چاہے وہ نفسیاتی ہوں چاہے وہ تاریخی ہوں. تو اگر یو کے پہ یہ قرضہ ہے یہ تو بہت پرانا ہے, وہ تو شاید ان کو یاد بھی نہ ہو کہ انہوں نے کس قسم کا میس یہاں پہ چھوڑا تھا. یہ جو بات ہوئی ہے کہ افغانستان میں جو تبدیلی آئی ہے اس کی وجہ سے کشمیر پہ کیا فرق پڑے گا, یہ ایک بہت اہم اینگل ہے. اور اس میں صرف اتنا میں کہوں گا کہ اگر اس وقت بھی ہندوستان نے سبق نہ سیکھا تو دیر ہو جائے گی, بہت دیر ہو جائے گی. بلکہ وانی سب سے 30 سیکنڈ سے لاسٹ کامنٹ آن اٹ. دیکھیے لاسٹ کمنٹ یہ ہے کہ ہمارے فادرلی فگر اس دنیا سے چل بسے, اللہ تعالیٰ ان کو غرق رحمت کرے, لیکن ان کا مشن کشمیری جاری و ساری رکھیں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزادی کی تحریکیں ٹائم لیتی ہیں, وقت لگتا ہے, لیکن ضرور کامیاب ہوتی ہے. پوری دنیا کا یہی تجربہ ہے, یہ تاریخ ہے, کی یہ تاریخ ہے, قربانیاں جو رائے گاہ نہیں جاتی. بالکل, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. آرگینک ہوتی ہیں. آسمہ قدیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود رہی ہیں, نجم ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, ارشاد محمود صاحب, الطاف وانی صاحب اور مشال ملک صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا تھا ٹیلی فون لائن پر. ناظرین ہم بات کر رہے تھے سید علی شاہ گیلانی صاحب کے حوالے سے, سید علی گیلانی مرحوم کے حوالے سے, کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے ہم نے بات کی. کیا چیز تھی جو انہیں دوسرے لیڈرز سے ممتاز کرتی تھی؟ نہ انہیں خوف تھا, نہ انہیں کسی قسم کا لالچ تھا, اور جو پاکستان سے ان کی محبت تھی وہ یقیناً بے مثال تھی. آپ اس کی کہیں نظیر ہمیں نہیں ملتی ہے جتنی محبت وہ پاکستان سے کرتے تھے. اور ایک یہ روایت کا آغاز بھی انہوں نے ہی کیا تھا کہ جو کشمیری نوجوان تھے وہ پاکستان کے پرچم میں ان کی میت کو لپیٹ کر دفن کیا جاتا تھا. اس کے بعد یہ لیگیسی جاری رہے گی. اس جذبے کو ختم نہیں کیا جا سکتا, اس تحریک کو مٹایا نہیں جا سکتا, اس کو دبایا نہیں جا سکتا. جو ایک انڈیجنس موومنٹ ہے, جو ایک قربانی کی تحریک ہے, اور یہ قربانی کی جو لازوال داستانیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اور جتنا اس میں اس تحریک میں خون شامل ہو چکا ہے شہیدوں کا, تو یقیناً اس کو مٹایا نہیں جا سکتا. اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے دوسری طرف کہ اس وقت جس طرح سے دنیا میں حالات تبدیل ہو رہے ہیں, تو اس کا کوئی لاجیکل اینڈ جو ہے وہ انشاءاللہ قریب ہے. اس کے ساتھ ہی ناہید چودھری کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.